बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामाइन, रहमतुल लिल आलमीन सरकार मदीना, सरकार दो जहां अहमद मुस्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को कैसे देखा, कहाँ देखा। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को कैसे देखा। बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज, अब यहाँ से सिदरतुल मुंतहा के बाद जो मकामात थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो मेरे आका गए, अल्लाहु अकबर, वो कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। वो कैसी थी, वो कौन सी जगह थी, और मेरे रब को मेरे आका ने कैसे देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी साहबा ने, तो हुजूर ने इतना कहा, मैंने मेरे रब को बहुत हसीन शक्ल में देखा है, लेकिन कोई चेहरा ऐसा था या कोई हाथ था, कोई पैर था, मुआज़ल्लाह, अल्लाह के लिए कोई जिस्म साबित नहीं कर सकते। ये भी याद रखें आप, अल्लाह का कोई जिस्म हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारे अकल में आ जाए वो खुदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई इहाता नहीं कर सकता, वो सबको इहाता किया हुआ। अब यहां से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे आवाज आई अपने रब की तरफ से, ए अहमद करीब आओ, ए अहमद करीब आओ, ए अहमद करीब आओ। मेरे आका का आसमानों में अहमद नाम है, जमीनों में मोहम्मद नाम। अहमद बुलाया जा रहा था। उसके बाद रब ताला से आप करीब होते गए, करीब होते गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, सही फरमाया। जिसकी ठंडक मैंने महसूस की और मैंने देखा ज़मीन के सारे ख़जाने मेरे सामने खुले हुए थे। मैंने आसमानों और ज़मीनों की सारी चीज़ें देख ली। उसी वक्त मैंने पूरी कायनात को देख लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके सीने पर दस्ते कुदरत रखे, अब उससे कौन सी चीज़ छुपी रहेगी। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमारी ये महफिल भी मेरे आका की नज़रों से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल को वो ताकत व क़ुव्वत और तसर्रुफ़ अता फरमाया। अब अंदाज़ा करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान, उसकी सारी तफसीलात तो है नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी से क्या बातें फरमाई, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो उम्मत के लिए थी वो अहम बातें थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त मेरे रब ने एक ऑप्शन दिया, इख्तियार दिया। वैसे तो खुद अल्लाह ने बुलाया है, आज मेरे आका जो मांगते वो मिल जाता, और मिला भी। अंदाजा करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला ये फरमा रहा है, ऐ महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान कर दो। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे आका ने कभी ये नहीं कहा कि मौला मुझे अब किसी चीज़ की हाजत नहीं, बल्कि हमेशा हम तेरे मोहताज ही हैं। ये वो ज़माना था जब मक्का वाले सता रहे थे। ये वो ज़माना था जब मक्का वाले सहाबा को घसीटा करते थे, हुजूर पर सोशल बाइकाट के कानून लगाए थे, बहुत सारी पाबंदियां की थी, परेशान किए हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अर्ज़ करते कि मौला ये सारी कुल्फतें आज़ाद हो जाएं, मक्का में बड़ा महल मिल जाए, ऐश से मेरे सारे साथी, मेरे सहाबा ज़िंदगी गुजारे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब रब ताला ने फरमाया, ए महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत है तो बयान करो। बिल्कुल सही फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला एक हाजत है मेरी, एक हाजत है मेरी। तो रब ने फरमाया, कहो मेरे महबूब। मेरे आका ने अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले करते, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करते। रब्बी हबली उम्मती, जिसका मतलब ही होता है हबली, मुझे दे दे मेरी उम्मत। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जानते हैं आप, आज उसी शब मेराज के वाक़े को हम नमाजों में अदा करते हैं। अत्तहियात हम पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। इसका मजमुआ पूरा फुक़हा ने फरमाया, जब नबी ऊपर जा रहे थे मेरे रब के हुजूर, तो ये पढ़ते हुए जा रहे थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, जिसका मतलब होता है तमाम पाकियाँ अल्लाह तेरे लिए, तमाम सुथराइयाँ तेरे लिए, सारी तारीफ़ें तेरे लिए।
جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے جواب میں یوں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سلام کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کو. اللہ خود فرما رہا ہے اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت. حضور کو سلام ملا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یوں عرض کیا. دیکھیں یہ بھی موقع کیسا ہے میاں، اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کر لے تو ہم کیا سوچیں کہ اب ہماری حیثیت بڑھ گئی، کسی اور کو یاد کریں نہ کریں. مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سلام فرمایا تو حضور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا صرف مجھ پر نہیں، میری امت کے سارے گنہگاروں پر بھی تیرا سلام اور صالحین بندوں پر بھی تیرا سلام ہو. میرے آقا کہاں ہمیں فراموش کیے، کہیں ہمیں بھولے ہیں میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر چھوڑ دیا؟ بالکل صحیح فرمایا. اے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا سارے ملائکہ سن رہے تھے اللہ کا کلام اور نبی کا یہ کلام. حضور نے پہلے کیا کہا اللہ کی تعریف میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو رب تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا نے پھر کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ دونوں کے کلمے سننے کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اگر کوئی اتحیات کا اتنا ٹکڑا بھی پڑھ لے تو اسے معراج سمجھ میں آ جائے گی. معراج کا سفر اس کے اندر. ہم نمازوں میں اتحیات میں بیٹھے تو یہ منظر تصور میں لے کے آنا چاہیے. یہ منظر تصور میں لے کے آئیں کہ رسول پاک نے یہ جملے ادا کیے تھے، پھر میرے مولا نے اپنے نبی کو سلام کیا تھا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ہم غریبوں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے سب شہادت بیان کی تھی. ہم بھی کیوں نہ فرشتوں کی شہادت بیان کریں. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک سوال کیا مولا مجھے تو نے انعام میں یہاں تک بلایا. دیکھیں کہاں کہاں حضور پاک ہمارا خیال فرماتے ہیں کہ سب یہاں تک آ نہیں سکیں گے، سب تیرے دربار تک یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں جاؤں گا تو میری امت مجھ سے بار بار تیرے بارے میں پوچھے گی، اور وہ پوچھیں گے کہ یا رسول پاک آپ تو پہنچ گئے، ہم کیسے جا سکیں گے؟ اے اللہ میں اپنی امت کو کیا بتاؤں. توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں ایک تحفہ تمہاری امت کو دیتا ہوں. بالکل صحیح فرمایا. اگر وہ اس پر عمل کرے گی تو ہر سجدے میں انہیں معراج ہوگی. وہ ہے نماز کا تحفہ. اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی امت محمدیہ پر. کہا کہ رسول یہ لے جائیں 50 نمازیں اپنی امت کو پڑھنے کا حکم فرمائیں کہ وہ دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھیں. میں سوچتا ہوں ہیں تو گھنٹے 24، اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو آدھے گھنٹے سے پہلے اذان ہونے لگ جاتی. نہیں، 24 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے پر بھی ہو تو 48 نمازیں ہوتی، پھر 2 بج جاتی تھی. 50 نمازیں 24 گھنٹے میں کیسے ادا کرتے؟ بڑا مسئلہ تھا. اللہ رب العزت نے بھی ظاہر سی بات ہے وہ بندوں پر عسر تکلیف تو نہیں چاہتا، حرج میں نہیں ڈالتا. مولا اتنا ہی دیتا ہے حکم جتنا بندے اٹھا سکتے. تو جب یہ آدھے گھنٹے میں نماز، ہر آدھے گھنٹے میں کہاں سے آئے گا بندہ؟ رب بھی جانتا ہے، لیکن پھر فرض کیا کیوں؟ اس کی بڑی حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر کے آئے. یہ کسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بھی 6 یا 5ویں آسمان پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا آپ کی بات ہوئی. حضور نے بتایا، کہا میری امت کو اللہ نے 50 نمازیں عطا کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رسول واپس جائیں اپنے رب سے کہیں کہ کم کر دے، آپ کی امت اتنا نہیں کر پائے گی. کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ کی امت نہیں کر پائے گی. اب یہاں دیکھیں میرے آقا کے علم غیب پر سوال کرنے والے
آج 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ 50 پڑھ رہے ہیں؟ 5 پڑھ رہے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم تھا کہ امت 50 نہیں پڑھ پائے گی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیب کا علم تھا تو میرے نبی کو کتنا غیب کا علم ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ہی نے تو کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, رب تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس میں کچھ کم کر دے. 5 کم ہوئی, 45 لے کر سبحان آئے. اللہ. پھر موسیٰ علیہ بالکل السلام صحیح نے فرمایا. روکا, کہا اور کم کرائے. 9 مرتبہ حضور کا جانا آنا ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور جاتے, کم کراتے, آتے. اب یہاں پر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی بار میں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جاتے. اللہ کو بھی معلوم ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لے کر کے آئے تھے, 45 گھٹ گئی, کتنی بچی؟ 5. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اور جائیے کم کرائیے. تب میرے آقا نے کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے, اب حیا آتی ہے, اس سے کم کراؤں. لیکن رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا اے محبوب آپ کی امت یہ اگر 5 ہی پڑھے تو میں 50 کا ثواب دوں گا, 50 کا پورا ثواب دوں. یہ 5 میں وہ 50 نمازوں کا پورا ثواب ہے جو پہلے ہمیں فرض کی گئی تھی. بے شک. اب بے شک. یہاں پر اللہ مفسرین اکبر. فرماتے ہیں ایک ساتھ کم کروا سکتے تھے, جا کر کے سیدھے کہتے 45 کم کر دے, 5 رکھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہے اتنی کم کرا کے لے کے آ جائیے ڈائریکٹ. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی جو کوہ طور پر دیکھ نہیں سکے تھے, جو ہلکی سی تجلی دیکھ کر غش کھا کر گر گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام وہ رب ذوالجلال کی تجلیاں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے, میرے نبی کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مولا کو دیکھ کر آنے والی آنکھیں کیسی ہیں. تو اس لیے جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور سے واپس آتے, وہ آنکھوں میں تازہ جمال و جلال میرے رب ذوالجلال کا. موسیٰ علیہ السلام توجہ سے دیکھتے اور پھر کہتے جائیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اپنے رب کے حضور جتنی بار جاؤں کم ہی ہے, بار بار ملاقات کروں. اور رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب آئے جائے آئے جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر میں یہ تحفہ لے کر تشریف لائے معراج کے اس سفر میں. میرے عزیزو یہ سفر یوں ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا,